اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حمد و صلوات کے بعد اے لوگو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کی اطاعت کرتے رہو ہر حال میں۔ اے مسلمانوں، اس وقت امت اسلامیہ سنگین حالات سے گزر رہی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسی وصیتیں کی ہیں جن سے امت کو نقصانات سے بچاؤ اور شرور سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو کی حرمت ایسے ہے جیسے اس عظیم مہینے میں اور اس عظیم شہر میں آج کے دن کی حرمت ہے۔ اور فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی جائے، شرعی قواعد اور ایمانی اصول میں پختگی پیدا کیے بغیر مسلمانوں کو کافر دینے میں غلوف سے کام لیا جائے۔ اس معاملے میں ان دقیق ضابطوں کا خیال نہ رکھا جائے جو کہ علماء اسلام نے تحریر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے نہ کہو جو تم اسلام کہے کہ تو مسلمان نہیں ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کو کافر کہے تو اس نے اس کو قتل کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اس طرح کے پیچیدہ مسائل میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں گفتگو کرے سوائے ان کے جو راسخ علمی رسوخ رکھنے والے علماء ہیں، اور اجتماعی مشورے کے مطابق گفتگو کریں، اور انفرادی اجتہاد اس میں نہیں ہونا چاہیے، اور دقیق ترین تحقیق ہو اور پختہ ترین اصولوں کے مطابق گفتگو کی جائے، ہر قسم کی خواہش نفس اور تعصب سے دور رہا جائے۔ ان مسائل میں وہ علماء حصہ لیں جنہیں پیش آمدہ واقعات اور حادثات کی پڑتال کرنے کے بتا بعد تک پہنچانے کا اللہ تعالی ملکہ دے رکھا ہو۔ اس مضبوط علمی منہج کے ذریعے اور اجتماعی علمی اتحاد کے فریم ورک کے مطابق امت اس راہ افراط سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اسی سے اسلامی اتحاد قائم رہ سکتا ہے، اسی سے دین اور دنیا کی جو مفاد ہیں وہ برقرار رہ سکتے ہیں۔ اے امت کے نوجوانوں، تم امت کے مہکتے پھول ہو اور اعلیٰ پھل ہو۔ آپ باشعور رہیں اور سمجھداری سے کام لیں۔ اگر اس امت کے نوجوان ان پسندہ راستوں پر گامزن نہیں ہوتے تو یہ امت دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہے گی، وہ امت کو آپس میں لڑاتے رہیں گے، اس سے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا تھا۔ جس وقت آپ نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے ہٹا، جو آپ نے وعدے کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو یہ وہ مسلمان ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے۔ جو اس سے ہٹے گا اور ظالمانہ احکام لے کر آئے جس کے ایسے مفاسد ہوتے ہیں جنہیں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے محققین علماء کرام کے اقوال ہیں کہ کسی کو خاص طور پہ کافر نہیں کہنا چاہیے الا یہ کہ آپ کے پاس دلیل ہو جو سورج سے زیادہ واضح ہو، اور جبکہ شروط موجود ہوں تاکہ مسلمان کی عزت محفوظ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی آدمی کسی دوسرے کو کافر کہے تو ان میں سے اب ایک کافر ضرور ہوگا، جس کو کافر کہا گیا وہ ہوگا، ورنہ کافر کہنے والا کافر ٹھہرے گا۔ امام شوکانی کہتے ہیں کسی کو کافر کہنا بہت بڑی جرت ہے۔ اے مسلمانوں، ہر اس اجتہاد سے دور رہو
جس سے امت میں فرقہ واریت پیدا ہو. تاکہ ان چیلنج کا سامنا کیا جا سکے جو امت کو ختم کر کے رکھ سکتے ہیں. سب کو چاہیے صحابہ اکرام کے طریقہ کار پہ چلیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت سے فائدہ حاصل کریں جو آپ نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمائی تھی کہ میں تمہارے پاس ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے. اس لیے واجب یہ ہے کہ امت میں نصیحت ہوتی رہے اور بحث و مباحثہ ہوتا رہے جو ادب کے ساتھ ہو, احترام کے ساتھ ہو, اخلاق کے ساتھ ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کے مطابق ہو, جس میں عدل و انصاف ہو اور اس میں احسان ہو اور جو دلیل کے ساتھ ہو. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین نصیحت ہے. آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے. میں یہ کہتا ہوں اور اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے میں استغفار مانگتا ہوں. میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے اوقات کو خوشیوں سے بھر دے. اللہ کے بندوں, قربانی اپنی طرف سے کرنا اور گھر والوں کی طرف سے کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے. امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ میں نہ آئے. اور قربانی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت, اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کی تعظیم بجا لاؤ. مسلمانوں, بلاد حرمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی حکومت کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ یہاں پہ حرمین کی خدمت کرے, حاجیوں کی خدمت کرے. چنانچہ انہوں نے اس کو اپنا پہلا نصب العین بنا رکھا ہے. اور جو یہ بات نہ مانے تو یہ اس کی ہٹ درمی ہے جسے کوئی بھی نہیں مانے گا جس کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے. سعودی حکومت کی خدمات ہر ایک کو نظر آ رہی ہیں. جو اسے نہ مانے یہ شرعی نصوص کے خلاف ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کی حکومت کو مزید ہدایت دے اور مزید اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ مزید امن و امان دے. سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے اور سلام پڑھا جائے. اے اللہ ہمارے نبی پہ برکتیں نازل فرما, رحمتیں نازل فرما اور آپ کی آل پہ, آپ کے صحابہ کرام پہ. اے اللہ ہمارے دن خوشیوں والے دن بنا دے. اے اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ اسلام مسلمانوں کو عزت دے. اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرما. اے اللہ مسلمانوں کے دن جو ہیں وہ عبادت سے اور اطاعت سے بھر دے. اے اللہ مسلمانوں پہ امن و امان نازل فرما. اے اللہ ہمارے خادم الحرمین کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو. اے اللہ اسلام اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے گناہ معاف فرما دے.